اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تعمیر کا حکم دیا اور تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی۔ جب عمارت مکمل ہوئی تو جب کبھی کوئی گھر بنتا ہے تو کچھ اینٹ پتھر ٹکڑے بچ جاتے ہیں۔ گھر کی عمارت کے بعد جو سامان بچتا ہے آپ اس کو لے جا کر کے کہیں پھینک دیتے ہوں گے، ٹھنڈا کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو مٹی، اینٹ، پتھر، گارے جو جس سے بھی بنا تھا وہ بچا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا رب ذوالجلال سے، مولا یہ جو تعمیر سے بچ گیا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ کریم کا حکم ہوا، اے ابراہیم وہ جتنی مٹی بچی ہے یا گارا یا جو کچھ بھی بچا ہے اس کو اٹھاؤ، جمع کرو اور ہوا میں پھینک دو۔ خانہ کعبہ کی بنائی ہوئی اور بچی ہوئی مٹی، ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہ ساری مٹی اور جو بچا ہوا سامان تھا جمع کیا اور ہوا میں اسے اٹھا کر پھینک دیا، وہ ہوا میں غائب ہو گئی، کہیں لے جا کر کے پھینکا نہیں۔ اور تفسیر میں فرمایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری مٹی اٹھا کر کے پھینکی تو اس مٹی کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ اس مٹی کا ذرہ زمین پر جہاں پڑا وہاں اللہ کی ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ قیامت تک جہاں وہ ذرہ پڑا ہوگا یا تو مسجد تعمیر ہوگی یا ہو چکی ہوگی۔ میں اسی لیے کہا کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد یہ فخر ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم سجدے کے لیے مسجد میں حاضر آئے ہیں یہاں کا ذرہ بھی خانہ کعبہ کی مٹی سے ضرور ملا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، مسجدوں کو تعمیر کرنے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کے لیے جس قدر ہم خیال رکھتے ہیں یہ ضروری ہے، لیکن کل رات ہم نے ذکر کی مجلس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ مسجد بنانے کے بعد جیسے اس کو تعمیر کرنے میں دلچسپی دکھاتے ہیں، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کا اب حال یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ لیکن یہ تانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے جس شاعر نے ہمیں تانا دیا ہے، من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بن نہ سکے۔ آپ اس کو بدل کر کے دکھائیں کہ مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں۔ میرے عزیزو، اس مقدس چمکتی عمارت کی خدمت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیسوں کے ذریعے سے یا سیٹھوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ منظور کرے وہ ایک ٹھیلا کھینچنے والا مزدور بھی مکمل مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے، بلکہ اللہ کریم جس سے خدمت لینا چاہے، اور یہ خدمت بہت بڑی ہے، مساجد کی خدمت بہت بڑی ہے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دو ایسے جلیل القدر نبیوں کا ذکر کر رہا ہوں میں جن کا انبیاء اکرام علیہ السلام میں بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، اسماعیل علیہ السلام تو میرے آقا کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے بعد دوسرا مقام رکھنے والے ہیں تمام انبیاء میں۔ ان دو نبیوں کا ذکر کر کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے، باپ اور بیٹے سے عہد لیا ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے۔ کس بات کا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میرے گھر کی صفائی کیا کرو گے۔ اللہ رب العزت وعدہ لیا اپنی مسجد کی صفائی کا، کس سے؟ انبیاء سے، نبیوں سے۔ کس کے لیے صاف رکھو گے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہ صرف مسجد کی جھاڑو لگانا خدام اور خادم کا ہی کام نہیں، قرآن کے اعتبار سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ شان دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی رکھیں گے۔ اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس کام کو مکمل طریقے سے ادا کرتے بھی رہے، وہ زندگی بھر خانہ کعبہ مسجد حرام کی خدمت کرتے بھی رہے۔